وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام. یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان. آج کے پروگرام کی ہائی لائٹس تو آپ نے دیکھی. شو کا آغاز کریں گے ایک ہاٹ ٹاپک سے جو ہے امریکہ کی طرف سے کالعدم پاکستانی تنظیم لشکر طیبہ کے رہنما اور جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ کے انعام کا اعلان. واشنگٹن ڈی سی میں ماہرین کے مطابق اس سے پاک امریکہ تعلقات کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ندیم یعقوب نے یہاں ایک تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار مائیکل اوہینلن سے بات کی. آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ اعلان امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بہتری میں ایک اور رکاوٹ ہوگا. میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا. ہمیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. حافظ سعید بہت سے لوگوں کا قاتل ہے. ممبئی کے حملے میں 6 امریکی بھی ہلاک ہوئے. امریکہ ان شہریوں کی ہلاکت کے لیے انصاف چاہتا ہے. امریکہ نے یہ فیصلہ ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر کیا ہے اور ہمیں اس حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ بھی اپنانے کی ضرورت نہیں. اس میں امریکہ کا قومی مفاد ہے. حافظ محمد سعید کی گرفتاری پر انعام کا اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب پاکستان نے پچھلے سال نومبر میں سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو فورسز کی جانب سے فائرنگ میں 26 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے افغانستان کے لیے نیٹو سپلائز کا زمینی راستہ بند کیا ہوا ہے اور پاکستانی پارلیمنٹ میں جاری ہے پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل پر نظر ثانی کا عمل. وائس آف امریکہ کے اسلام آباد بیورو چیف ایاز گل نے بات کی حکمران اتحاد میں شامل ایک اہم سینیٹر مشاہد حسین سید سے کہ وہ امریکہ کی جانب سے اس نئی پیش رفت کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جو وقت چنا گیا ہے اور جو مقام چنا گیا ہے, نئی دلی میں یہ اناؤنس کیا ہندوستان کے اندر بیٹھ کے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے, تو وہ ہندوستان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں شاید براہ راست اثرات نہ بھی ہوں, لیکن اس میں یہ تاثر ضرور جائے گا کہ امریکہ کے طرف سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ مثبت نہیں منفی. مثلا پچھلے ہفتے بھی ہوا 26 مارچ کو, جس دن پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوا اور ایک دن بعد ملاقات ہونی تھی صدر اوباما کی وزیر اعظم گیلانی کے ساتھ, تو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری آئی کہ جو ان لوگوں نے سلالہ پر حملہ کیا ہے نیٹو کے لوگوں نے, ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا. تو وہ بھی ایک پیغام تھا, وہ بھی منفی پیغام تھا, اور یہ بھی ایک منفی پیغام ہے ٹائمنگ کے حوالے سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جماعت الدعوہ کے رہنما حافظ سعید نے حال ہی میں دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی کئی ریلیوں میں شرکت کی ہے, جس میں وہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے لیے سپلائی کا راستہ دوبارہ کھولنے کی بھرپور مخالفت کرتے نظر آئے. ان کی کالعدم تنظیم لشکر طیبہ پر الزام ہے کہ وہ بھارت کے شہر ممبئی میں 26 نومبر 2008 کو ہونے والے اس دہشت گرد حملے میں ملوث تھی جس میں 166 افراد ہلاک ہوئے تھے. پاکستان کا موقف ہے کہ ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں 7 مشتبہ دہشت گردوں پر پاکستان میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے, جبکہ اس واقعے میں حافظ سعید کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہیں.